کہ یہ پہلے یہ بتائیے کہ یوکرین کا مسئلہ کیا ہے، پھر ہم آئیں گے کہ زیلنسکی کے ساتھ جو ٹرمپ نے کیا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اور یہ مختلف ادوار گزرے، ہر دور میں مختلف لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ دنیا پہ رول کریں، حکمرانی، پاور۔ دو ایسی شخصیات ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی سے نوازا۔ ایک بخت نصر تھے اور دوسرے حضرت سلمان علیہ السلام۔ بخت نصر آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ بخت نصر کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہود پر عذاب نازل کیا۔ وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے نا وَكَيْفَ نُدَاوِلُ الْأَيَّامَ بَيْنَ النَّاسِ، اور اس طرح پھر ہم لوگوں میں عدل بدل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بلند مقام یہود کو عطا کیا تھا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس سے انکار کیا، اس سے مکر گئے، شرک کیا، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، تو اللہ نے ان کو عذاب ان کو دیا اور بخت نصر ان پر نازل کیا اور وہ ان کو غلام بنا کر لے گیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو یہود کو عظمت عطا کی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر عطا کی تھی کہ اس وقت ہیکل سلیمانی جو ہے ان کی روحانیت کا مرکز تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی ان کا حکم بحر و بر پر اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ تو یہ یہود کی عظمت کی اور بزرگی کی علامت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، اور بخت نصر کا دور جو ہے وہ یہود کی عذاب عظیم کی نشانی کے طور پر تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ جی پروفیسر۔ اچھا، یہ اس کے بعد اگر دور حاضر کی تاریخ دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد، آمد کے بعد، جو اس وقت کی دو سپر پاور تھیں جس کو ہم کیسر و کسرا کہتے ہیں، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا۔ جی، روم جو ہے نا عیسائی تھے اور ادھر آتش پرست تھے۔ ان دونوں کو فتح کر لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور مسلمانوں نے ایک غلبہ حاصل کر لیا، اور مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ ایک عظیم سلطنت کے طور پر، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب عظیم سلطنت آپ کسے کہتے ہیں؟ عظیم سلطنت سے مراد صرف تلوار نہیں ہوتی، اس کو ہم دور حاضر سے بھی کنیکٹ کریں گے۔ عظیم سلطنت سے مراد آپ کی معاشی پاور بھی ہوتی ہے، معاشی حب، سماجی غلبہ، تہذیبی غلبہ، معاشی غلبہ، اور آپ کی کتابیں، آپ کے لباس، ہر چیز کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ غلبہ ہر چیز سماجی غلبہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں اس وقت جو تجارت تھی وہ اونٹوں پہ ہوتی تھی، گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ تجارت ہوتی، تو اس کا سکیل بڑا لمیٹڈ سا تھا۔ جب مسلمانوں کی یہ گورنمنٹ پھیلتی گئی اور آخر کار آپ کو پتہ ہے درمیان میں بہت زیادہ بدامنی بھی آئی، ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جب مسلمانوں کی گورنمنٹ سٹیبل ہو گئی اور اسپیشلی جب یہ گورنمنٹ اوٹومن امپائر کے پاس چلی گئی، عثمانیہ سلطنت کہلاتی، اس کے پاس چلی گئی، اور انہوں نے ایک عظیم الشان قسم کا بحری بیڑا بنا لیا، قسطنطین کو فتح کر لیا، تو اب یہ جتنی پاور تھی، دولت تھی، یہ ساری مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، اور مسلمانوں کی گورنمنٹ جو 3/4 آف دا ورلڈ تھی، بلکہ 2/3 آف دا ورلڈ 75% پہ مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ پہ اگر کوئی جگہ بچی ہوئی تھی تو وہ بہت پسماندہ علاقے تھے جن کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر قسم کی ان کے پاس دستیابی تھی اور وسائل تھے، ہر پاور ان کے پاس تھی۔ اب دیکھیے، ہر دور میں یہودیوں کو ہر دور میں عظیم رہے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارا پیور بلڈ ہے اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں، بلڈ تو پیور ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کے اندر یہ فخر موجود ہے یا تکبر موجود ہے کہ ہم دنیا میں حکومت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے اس کو جب یہ جیسے آپ نے کہا بخت نصر یا اور لوگ آئے، تو اسلام میں بھی جو ان کی آخری شکست ہوئی وہ فتح خیبر کے موقع پر ہوئی، اور آخر کار ان کو اس خطے سے نکال دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قلعہ خیبر کا فتح کیا، اور مرحبا وہاں سے پیننسویلا عربیہ سے ان کا بھی مکا دیا گیا۔ اور دیکھیے، اتنے 100 سال اوپر گزرنے کے باوجود، 1000 سال گزرنے کے باوجود، آج بھی وہ جو خیبر کا دن ہے یہودی مناتے ہیں،
اور ان کے بچے بچیوں نے خطبے اٹھائے ہوتے ہیں کہ ہم وہ بھولے نہیں ہیں، ہم خیبر کو بھولے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ان کے خمیر میں شامل ہے، ان کی نصاب کا حصہ ہے کہ ان کو عظمت بتائی جاتی ہے کہ آپ یہ عظیم لوگ ہو اور آپ نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ جیسے ہی اوٹمن سلطنت جو ہے وہ اپنے فرسٹ ورلڈ وار میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار سے بہت پہلے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی 1914 میں، اس سے بہت پہلے جو سکڑنی شروع ہو گئی اور ان کو تھوڑے تھوڑے شکست ہونا شروع ہو گئی، ان کے داخلی مسائل میں الجھنا شروع ہو گئے، تو یہ یہودیوں نے دوبارہ سر اٹھایا۔ انہوں نے جو باقاعدہ ڈاکومنٹ لکھا وہ 1900 میں لکھا، جس کا نام دی پروٹوکول ہے، اور اس کے کچھ حصے آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے، دی پروٹوکولز آف لرنڈ ایلڈرز آف زائنزم۔ اب یہ جو پروٹوکول سہون کے منصوبے، اس میں یہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ دا نیو ورلڈ آرڈر کیا ہوگا۔ اب اس نیو ورلڈ آرڈر پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت سارا لکھا ہے، جی، طاہر القادری صاحب نے بہت زیادہ لکھا، بڑی اچھی تقاریر ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو تھا یہ وہی خواہش تھی کہ یہودیوں کا دوبارہ پوری دنیا پہ غلبہ ہو، اور غلبے سے مراد صرف جنگ و جدل نہیں ہوتی، غلبے سے مراد ہوتا ہے کہ وہ اکنامک پاور بھی بنیں گے، اکنامک سپر پاور بنیں گے۔ اب جیسے جیسے یہ اوٹومن سلطنت سکڑ رہی تھی تو اسی وقت دنیا کی پہلی کمپنی بنائی گئی۔ اچھا، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دنیا کی جو پہلی کمپنی بنائی گئی وہ ایسٹ انڈیا، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ایسا نہیں ہے۔ جو دنیا کی پہلی باقاعدہ کمپنی بنائی گئی وہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، اور یہ یہودیوں نے بنائی تھی؟ نہیں، یہ ہالینڈ والوں نے بنائی تھی۔ ہالینڈ کی ملکہ اس کی جو سربراہ تھی، اور وہاں کے جو عمرہ تھے وہ اس کے شیئر ہولڈر تھے، اور اس کا مقصد بھی، میں تھوڑا اس کو شارٹ کر گیا ہوں، اس کا مقصد بھی ٹریڈ کے ذریعے اپنی عظمت کو اجاگر کرنا یا ٹریڈ کے ذریعے دنیا میں حکومت کرنا تھا۔ اور یہ ہندوستان میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی۔ اچھا، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تقریباً کوئی 80-90 سال انہوں نے گورنمنٹ کی، یعنی بنائی، اور پھر یہ ڈیزالو ہوگی۔ اس کے پیرلل چلی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اچھا، ان دونوں کے ڈیٹس کے بارے میں بعض کہتے ہیں جی ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں بنی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی 1604 میں بنی۔ بہرحال یہ فرسٹ ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی، ملٹی نیشنل کارپوریشن کی ابتدائی فارم تھی۔ اب جب ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیزالو ہوتی ہے تو وہ جو سارا پاور کا منبع تھا، وہ جو سیلر تھے، وہ جو جہاز ران تھے، وہ جو سپاہی تھے، وہ لڑنے والے جو تاجر، وہ اس میں شامل ہو گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں ٹریڈ کرتے تھے اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے ایک برٹش امپائر کی بنیاد رکھی، اور پھر ایک وقت آیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ کا سورج پوری دنیا میں غروب نہیں ہوتا تھا، تو یہ پوری دنیا میں برطانیہ کا دور دورہ تھا، اور وہی وقت تھا جہاں ترکوں کو زوال تھا اور یہ برٹش امپائر کا عروج تھا۔ اب یہ جو برٹش امپائر کا عروج تھا، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے کون تھے؟ بیسیکلی یہودی تھے۔ برطانیہ کے جو گولڈ سمتھ فیملی ہے، جس میں اب خان صاحب کے بھی ریلیٹیو ہیں، وہ بھی پہلے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بینک فارم کی، بینک بنایا برطانیہ میں۔ اور وہ گولڈ سمتھ فیملی اس لیے کہ وہ سب سے پہلے جو سونے کا یا کانسیپٹ دیا یا کرنسی کا کانسیپٹ دیا یا بینک کا کانسیپٹ دیا، وہ انہوں نے دیا تھا۔ روتھشائلڈ، بنیادی طور پہ یہ روتھشائلڈ فیملی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے کانسیپٹ دیا کہ آپ جب ٹریول کرتے ہو اور آپ کے پیسے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے، تو آپ یہ پیسے، یہ سونے کے سکے ہمیں دے دیجئے اور واپسی پہ یہ سکے واپس لے لیجئے، ہم اس میں سے تھوڑے سے پیسے کاٹیں گے۔ اچھا، اب جس طرح میں آ رہا ہوں، اب یہ 1924 میں جو مصطفیٰ کمال پاشا، جو آپ کے ہم نام تھے، انہوں نے اس میں انقلاب برپا کیا، ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے ختم کر دیا اور ایک سیکولر ترکی کی۔ اب جو خلافت کو ختم کرنا ہے، دی پروٹوکول کا حصہ ہے، یہودیوں کے دی پروٹوکول کا حصہ تھا کہ مسلمانوں کے جو خلافت ہے، جب تک یہ مرکزیت ہے مسلمان پاور میں ہوں گے، اور واقعی مسلمان پاور میں تھے، لیکن جیسے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کیے گئے، وہ اتنے چھوٹے حصے کیے گئے کہ آج کے کویت کو دیکھا جائے تو اتنا سا کویت ہے، اتنا سا عمان ہے، اتنا سا قطر ہے، سعودی عرب ہے، یو ای بھی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تھا جو بعد میں اکٹھے ہوئے۔ 69 اس وقت مسلمان ممالک ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے، میں اس بات کی وہ آپ کو تھوڑی دلیل دیتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں پہ اتنا غصہ تھا کہ جو صلاح الدین ایوبی تھے وہ بیسیکلی کرد تھے،
اور جنہوں نے بیت المقدس یہودیوں سے لیا، تو یہودیوں کو ان پہ اتنا عیسائیوں سے۔ غصہ تھا، عیسائیوں سے لیا تو ان کو ان پہ اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے کرد کو الگ ایک علاقہ ڈکلیئر نہیں کیا. کچھ کرد انہوں نے عراق میں شامل کر دیے، کچھ ایران میں شامل کر دیے، کچھ ترکی میں شامل کر دیے، ہاں جی. تو ان کو ایسے بکھیر دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر اسلام کی ریوائول ہوگی تو یہ کردوں کے ذریعے ریوائول یعنی ہوگی. انہوں نے ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ان سے چھین لی. اور اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ صلاح الدین ایوبی صاحب تھے.